حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ گھرانے سے تھے. اسلام قبول کر لیا, دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جبکہ احمد علی نہیں تھا. آج تو احمد علی ہے. یہ ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگوں میں سے تھے, مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے. ان کا درس قرآن بہت مقبول, مانے ہوئے غیر متنازع شخصیت اور بزرگ تھے. اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں. نوجوان بیٹھے ہیں, یہ ذرا شوق توجہ سے سنیں گے. فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو بیوی نے اطلاع دی کہ بھئی بیٹی کی عمر پوری ہو گئی, کوئی مناسب رشتہ ہو تو اچھا ہے, اس کا فرض نبھائیں. تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے. مدارس میں, سب مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم دیوبند پہنچے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی دوست تھے, ان سے ملاقات ہوئی تو دور حدیث کے طلباء پر نظر ڈالی. فوراً لگے میرے اوپر ان کی نظر ٹک گئی. انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ اس سے کون دیتا ہے؟ یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے, تو سکھ اس کی ماں ہے, وہ آتی ہے اسے گالیاں نکال کے چلی جاتی ہے, چپ رہتا ہے بیچارہ. اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا جی آپ ان سے پوچھیں, اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں گا. پوچھ لیتے ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے انہیں کہا کہ حضرت میں بے یار و مددگار سا بندہ ہوں, اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو سنت پہ عمل کروں گا, اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا. چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے. فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا. اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا بھائی کل میرا نکاح ہونا ہے, اور یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پہنچ گئی. اب لڑکے آنے شروع ہو گئے جناب, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا, یہ تو میلے کچیلے پرانے سے ہیں, تم کسی سے ادھار لو, کل نکاح کے وقت تو تم نئے کپڑے اور اچھے کپڑے پہنو نا. میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا, جو ہیں میرے اپنے, میں نہیں کسی سے لے کے پہنوں. وہ بھی آگے منطقی ہوتے ہیں, منطق پڑی ہوتی ہے, اساس المنطق. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگنا چاہتے تو نہ مانگیں, ایسے کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کے صاف کر کے پھر پہن لینا, مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں سے تو بیٹھو گے. فرمانے لگے میری بدبختی آ گئی کہ میں نے ہاں بھر لی. اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو دیا. اللہ کی شان, سردیوں کا موسم, اوپر سے بادل آ گئے. اب ظہر کا وقت قریب آ گیا اور میرے کپڑے گیلے. میں مسجد کے پیچھے جا کے کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ میرے کپڑے خشک کر دے. وہ تو نہ ہونے سے نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی. اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کے سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا, اور آکورڈ کنڈیشن. اب سب کہیں جی دلہا کون, تو سب کی نظر مجھ پر پڑے اور پتہ چلے کہ گیلے کپڑے سردی میں پہن کے بیٹھا.
فرمانے لگے میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے، آج یہی ہیں اور گیلے ہیں، اس کا مطلب دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کا دل پہ اثر ہی نہ ہوا، وہ میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے جو تقوی کی وجہ سے تھا۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ تو کہنے لگے انہوں نے میرا نکاح پڑھ دیا۔ جب میں فارغ ہو گیا دور حدیث سے تو رخصتی ہو گئی، تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی 1-2 مہینے میرے پاس رہی، ان میں بھی اسے فاقہ آتا، کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا، ملتا ہم دونوں کھا لیتے ورنہ فاقے سے گزارتے۔ مہینے کے بعد وہ اپنے میکے گئی، جیسے بچیاں جاتی ہیں شادی کے بعد، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ فرمانے لگے اتنی تقیہ نقیہ پاک باز وہ بچی تھی، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی۔ اللہ اکبر کبھی، امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی۔ اتنی صابرہ شاکرہ تھی۔ کہنے لگے بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دی، جب خامد ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کتنی ہوں گی۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں، میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے سرگودا کے علاقے کے بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے، ان کے نام لیے، فرمانے لگے وہ جو سرگودا کے کلیار ہیں ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دیتی ہیں۔ اتنے بڑے لینڈ لارڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کے جھاڑو دیتی۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرا۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی دنیا میں عزتیں عطا فرمائی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت کثیر البکا تھے، کثرت سے روتے تھے، خوف خدا ہر وقت دل پہ رہتا تھا۔ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہوا ہے من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس سے حساب کتاب میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا۔ تو میں ڈر گیا اور ڈر گیا۔ جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو؟ آج تمہارے ڈرنے کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے، ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گناہگاروں کو بھی ہم نے معاف فرمایا۔ چنانچہ ان کی قبر کی خوشبو سے مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہزاروں انسانوں نے ان کے قبر کی مٹی اٹھا کے گھر لے جانی شروع کر دی، تو ان کی جماعت کے علماء متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مستقل مسجد میں مل کے دعا مانگی، اے اللہ بس اس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے نا اس کے ظہور کو ختم کر دے، لوگ تو مٹی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اتنے صلحاء کی دعا کو قبول کر لیا، تب ان کی قبر سے خوشبو آنی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دے۔ جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اسی کی بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی اس کے کھانے کے لیے پھر طائف سے پھل آیا کرتے ہیں۔
ماشاء اللہ میرے دوستو، آج کے زمانے میں تو یہ آسان ہے. جب بحری جہاز آتے جاتے تھے اس زمانے میں طائف سے پھل آنے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. تو اللہ رب العزت دنیا میں عزتیں عطا فرماتے ہیں.